بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یاد رکھیں جو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی خامیاں ڈھونڈتا ہے اس سے بدبخت دنیا میں کوئی نہیں۔ کافر تو یہ کرتے ہی تھے مگر بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں کا ایک طبقہ بھی اسی لائن میں لگا ہوا ہے۔ یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے، وہ نسل آج بھی زندہ ہے۔ یہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سونا بھیجا گیا تو آپ نے اسے 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا۔ اسحاق بن نصر نے بیان کیا، ان سے عبدالرزاق نے بیان کیا، انہیں سفیان نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے، انہیں ابن ابی نعام نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے کچھ سونا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اقرا بن حابس، عجینہ بن بدری، علقمہ بن علاسہ اور زید الخیل، ان میں چاروں میں تقسیم کر دیا۔ پھر اس پر قریش اور انصار کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے رئیسوں کو تو دیتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک مصلحت کے لیے ان کا دل بہلاتا ہوں۔ پھر ایک شخص جس کی آنکھیں دسی ہوئی تھی، پیشانی ابری ہوئی تھی، داڑھی گھنی تھی، دونوں کلے پھولے ہوئے تھے، سر گھٹا ہوا تھا، اس مردود نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں بھی اس اللہ کی نافرمانی کروں گا تو پھر کون اس کی اطاعت کرے گا؟ اس نے زمین پر مجھے امین بنایا ہے اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے۔ پھر حاضرین میں سے ایک صحابی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قتل کی اجازت چاہی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر وہ جب جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو اچھی طرح پہچان لو، دیکھ لو، اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کے صرف لفظ پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اسلام سے اس طرح نکال کر پھینک دیے جائیں گے جس طرح تیر شکاری جانور میں سے پار نکل جاتا ہے۔ وہ اہل اسلام کو کافر کہہ کر قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ اگر میں نے ان کا دور پایا تو انہیں قوم عاد کی طرح نیست و نابود کروں گا۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج بھی نئی شانوں کا ظہور دیکھتے ہیں۔ سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے محبت والے لوگ کیسے ہیں۔ ایک صاحب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ بھی نہیں تیاری کی سوا اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت کرتے ہو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہمیں کبھی اتنی خوشی کسی بات سے نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی اس حدیث پاک کو سن کر ہوئی کہ تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہوں اور ان سے اپنی محبت کی وجہ سے یہ میں امید رکھتا ہوں کہ میرا حشر انہی کے ساتھ ہوگا اگرچہ میں ان جیسے اعمال نہیں کرتا۔ ان دونوں احادیث سے معلوم ہوا کہ عبادت اور تقوی اور زہد تب ہی کام آئیں گے جب اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت سے آپ محبت رکھیں گے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ مشکات المصابیح کی حدیث
میں ہے کہ قریش میں سے ایک شخص حضرت علی امام علی زین العابدین ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کیا میں تمہارے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں؟ اس شخص نے کہا ہاں، آپ ہمارے سامنے حضرت ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ضرور بیان کیجئے۔ چنانچہ امام علی زین العابدین نے بیان کیا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبریل علیہ السلام اعادت کرنے اور پیغام الہی پہنچانے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ تعظیم و تکریم جس بات کی صورت میں ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، اور وہی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز دریافت کرتا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتا ہے، تاہم وہ دریافت کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں، یعنی آپ کا کیا خیال ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل علیہ السلام سے کہ میں اپنے آپ کو مخموم پاتا ہوں، اے جبریل علیہ السلام میں اپنے آپ کو مضطرب و پریشان پاتا ہوں۔ اے جبریل علیہ السلام یہ جواب لے کر میرے رب کے پاس چلے جانا۔ پھر آپ چلے گئے۔ آپ پھر دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہی الفاظ کہے جو پہلے دن کہے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب میں وہ بات کہی جو پہلے کہی تھی۔ تیسرے دن حضرت جبریل علیہ السلام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور وہی الفاظ کہے جو پہلے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی، اور اسی دن یا اس کے بعد کسی اور دن جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کی خدمت میں باریاب ہونے کی اجازت چاہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ انہوں نے کہا کہ ایک اور فرشتہ اجازت چاہتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آپ نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ آپ نے عرض کی کہ یہ موت کا فرشتہ ہے عزرائیل، یہ حاضر ہے اور باریابی چاہتا ہے۔ حالانکہ اس فرشتہ موت نے نہ تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی شخص سے اجازت مانگی اور نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے اجازت مانگے گا۔ ذرا بات توجہ سے سنیے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جب بھی کبھی کسی کی موت کے لیے آتے ہیں تو اجازت طلب نہیں کرتے۔ وہ دنیا میں پہلے افضل شخص تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے اجازت طلب کی گئی۔ ان کے بعد کسی سے اجازت طلب نہیں کی جائے گی۔ تو دوستان محترم، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز و شرف ہے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے کی ضرورت ہوئی، ورنہ دوسرے آدمیوں کے پاس تو اچانک پہنچتا ہے اور روح قبض کر لیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اجازت دے دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرشتہ موت کو اجازت سے آگاہ کیا اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روح قبض کرنے کا حکم دے تو میں قبض کروں، اور اگر آپ یہ حکم دے کہ میں آپ کو چھوڑ دوں تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اے فرشتہ موت کیا تم وہی کرو گے جو میں تمہیں حکم دوں گا؟ فرشتہ موت نے جواب دیا، بے شک مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمائیں آپ ان کی اطاعت کریں۔ امام علی زین العابدین کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتہ موت کی یہ بات سن کر جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا تو آپ نے فرشتہ موت سے فرمایا، جس بات کا تم کو حکم دیا گیا ہے اسی پر عمل کرو۔ چنانچہ فرشتہ موت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور افضل روح قبض کر دی۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غلام کی موت ایک جیسی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ میرا بندہ جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی
عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے، اور میرا یہ بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے بندے مومن کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اللہ کے پیاروں کی ظاہری زندگی بھی دوسروں جیسی نہیں ہے، یہ غلام کا عالم ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی اور ہے۔ وہ بدبخت لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہتے ہو، اس حدیث سے پاک کے مطابق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام مومن بھی ان جیسا نہیں ہے۔ ہمارا بیان موت کے بارے میں ہے، اسی مضمون کو اللہ نے سورۃ الانبیاء کی آیت 34 میں یوں بیان کیا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو دنیا کی ظاہری زندگی میں بقائے دوام نہیں بخشی، تو کیا اگر آپ یہاں سے انتقال فرما جائیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ یہاں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک دن سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ موت دنیا سے دائمی جدائی کا نام ہے۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے میرے خلیل، تم نے موت کو کیسا پایا؟ آپ نے عرض کی، جس طرح گرم سیخ کو تر روئی میں رکھا جائے پھر اسے کھینچ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ پر موت کو آسان بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے کعب، ہمیں موت کے بارے میں بتائیے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے، جیسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے، اس ٹہنی کو کسی بندے کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری قوت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے، اور جو زد میں نہ آئے وہ صرف بچ جائے۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا، اے بابا جان، آپ کہا کرتے تھے کہ کوئی عقل مند انسان مجھے نزاع کے عالم میں مل جائے تو میں اس سے موت کے حالات دریافت کروں، تو آپ سے زیادہ عقل مند کون ہوگا؟ برائے مہربانی آپ ہی مجھے موت کے حالات بتا دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بیٹے، خدا کی قسم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں اور میں سوئی کے نکتے کے برابر سوراخ سے سانس لے رہا ہوں۔ ایک کانٹے دار شاخ میرے قدموں کی طرف سے سر کی جانب کھینچی جا رہی ہے۔ میرے دوستو، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، اور میں وہاں پر موجود افراد میں 10واں آدمی تھا۔ اسی دوران ایک انصاری شخص آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور محتاط کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو موت آنے سے پہلے اسے زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہیں، وہی عقل مند ہیں، وہی دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی لے کر جائیں گے۔ میرے دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر جب آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی موت بھی آسان ہوگی۔ اسی طرح حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے تابعدار بنا دے، اپنی موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز شخص وہ ہے جو اپنی خواہشات پر چلتا ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی کرتا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر کچھ لکیریں کھینچی اور فرمایا، انسان کی یہ امیدیں ہیں، یہ انسان کی اجل یعنی موت ہے۔ انسان ایسی امیدوں میں مشغول ہوتا ہے کہ یہ لکیر یعنی موت انسان کو آ لیتی ہے۔
پاس یہ موت یکبارگی ہے، ظاہری دنیا سے ہمیشہ کی جدائی ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس آیت میں انسان کو موت کی تیاری کا سبق ملتا ہے، موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کا درس ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق آخرت کی تیاری کرو، تاکہ کل جب یہ وقت آئے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر ناز ہو۔ آمین ثم آمین۔